بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیوز ٹائم کے ساتھ میں ہوں بشارت راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشیل. ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز نے ایک درخواست دائر کی کہ میں پاکستان واپس آنا چاہتا ہوں، وطن واپس آنا چاہتا ہوں. اور درخواست میں انہوں نے جو موقف اپنایا وہ یہ اپنایا کہ مجھے حفاظتی ضمانت، راہداری جو حفاظتی ضمانت دی جائے. سلمان شہباز وطن سے ان پر جب کیسز بنے تھے تو اس وقت وہ بیرون ملک چلے گئے تھے، انگلینڈ چلے گئے تھے. اور آج جو اپلیکیشن درخواست دائر کی گئی اس حوالے سے اس پر ہم بات کریں گے. اور دوسرا جنرل باجوہ کے حوالے سے جو وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ میں مزید اپنی مدت ملازمت میں توسیع نہیں لینا چاہتا، لیکن کل سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے دست راست سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے ایک کالم لکھا. اس کالم میں انہوں نے کچھ اشارے دیے اور ذکر کیا جب وہ لندن گئے اکتوبر میں، تو اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ وہاں پر تو پچھلے 9 ماہ سے ایون فیلڈ کی دیواروں سے سر پھوڑ رہے تھے اس بات کی کہ مدت ملازمت میں توسیع دی جائے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی صدیق ساجد صاحب. ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے سلمان شہباز کی وطن واپسی کے حوالے سے اور ان پر جو کیسز ہیں اس حوالے سے. جی چوئی صاحب. بہت شکریہ راج صاحب. جو سلمان شہباز ہیں، چونکہ کورٹ میں آج ان کی اپلیکیشن آ گئی اور میری اطلاعات کے مطابق ہفتہ اور اتوار کو وہ وطن واپس وطن واپس آ رہے ہیں، ایسی اطلاعات ہیں. تو ایک تو یہ چیک کریں گے جی، یہ ساری رائے ہموار ہو رہی ہے نواز شریف کی واپسی کی. ٹھیک ہے. اب انہوں نے جو اس میں پلی لی ہے کہ وہ تو آپ نے وضاحت کاری دی کہ کون سا کیس اور کس میں واپس آ رہے ہیں. پلی اس میں وہ یہی لے رہے ہیں کہ جی میں تو پبلک آفس ہولڈر تھا ہی نہیں، میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو لہذا انتقامی کارروائی میرے خلاف کی گئی اور میں اپنے خلاف جو کیس ہے اس میں پیش ہونا چاہتا ہوں، مجھے موقع دیا جائے. چلو عدالت موقع دے گی، اچھی بات ہے. پہلے بھی لوگوں کو موقع ملا ہے تو اچھی بات ہے. اگر وہ اپنے آپ کو کلیئر کرانا چاہتے ہیں، آنا چاہتے ہیں تو آئے. اور یہ عدالتوں سے انصاف ملتا ہے، ہم جتنی مرضی تنقید کر لیں. ہاں بالکل صحیح ہے. لیکن چوئی صاحب ایک بات مجھے بتائیں کہ یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا، ٹی ٹی کا کیس تھا، اسی ٹی ٹی کیس میں جب شہباز شریف پرائم منسٹر نہیں بنے تھے، جب وہ ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوئے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ رمضان شوگر ملز کون چلا رہا ہے، اس کا انتظام کون چلا رہا ہے، تو شہباز شریف نے اس وقت کہا تھا مجھے نہیں پتا کہ کون چلا رہا ہے. جب سلمان شہباز کے حوالے سے بھی ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، حالانکہ وہ انگلینڈ جا چکے تھے اس وقت. اور ان پر جو 24 ارب روپے 16 ارب روپے امزاد شہباز اور شہباز شریف صاحب پر ہے اور 8 ارب روپے سلمان شہباز کے حوالے سے، یہ کل ملا کر 24 ارب روپے بنتے ہیں. تو اس حوالے سے سر یہ بتائیں کہ وہ آپ نے بات کی کہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب بھی تو وطن واپس آئے نا. اسحاق ڈار صاحب کا کیس معاف ہو گیا، آپ دیکھ لیں. ہاں وہ تو نیب پیچھے ہٹ گئی نا، پیچھے ہٹی ہے. انہوں نے کہا ابھی جو سلمان شہباز صاحب کے اوپر کیس ہے، جو متعلقہ ادارہ ایف آئی اے یا نیب، وہ بھی پیچھے ہٹیں گے. انہوں نے نیب میں جو امینڈمنٹ کی تھی. دیکھیں ہم جتنا مرضی بات کر لیں، یہ پاکستان کا نا سسٹم بڑا عجیب و غریب ہے. آپ حکومت میں آ گئے نا تو آپ نے میرے خلاف انتقامی کارروائیوں کی ایسی تیسی کر دی، میں آگے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. اس میں رگڑا آ جائے گا سارا. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ شریف خاندان کو عمران خان نے بہت رگڑا دیا. شریف خاندان کو اور نون لیگ کو عمران خان نے بہت رگڑا دیا، وہ الگ بات ہے. تو انہوں نے آ کر کون سا عمران خان کو معاف کیا سر؟ وہ عمران خان اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا، معاف تو نہیں کیا لیکن اس کو اچھا سر وہ توہین عدالت کا کیس وہ بھگتتا ہے، اس کے علاوہ میں تو وہ کیس کور کیا تھا. میں نے استثناء لے کر بیٹھ جاتا کسی ایک توہین عدالت میں، وہ تو پیش ہوئے تھے، انہوں نے معافی مانگی تھی توہین عدالت میں. وہ جو معافی مانگی مجھے پتا، وہ جا کر وہ وہاں بھگتا ہے. پھر دہشت گردی کے کیس اس پر ہوتے ہیں، گولیاں لگ جاتی ہیں سر. میں کہہ رہا ہوں کہ جناب اب اس کی جان چلی جائے تو وہ ٹھیک ہے، اللہ معاف کرے جی. ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے. آپ وہ جو ہے نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنا کرے. نہیں میں تو حقائق بیان کر رہا ہوں سر. وہ نہیں ہے آپ غیر جانبدار ہو کر تجزیہ کیا کریں. میں نے غیر جانبدار نہیں سر نہیں. آپ ورکر بیٹھ کے بیزاری کرنی ہے تو آپ اپنا پھر ٹھیک کریں. آپ زیادہ اپنے لائکس لینے کے لیے نہیں چوئی صاحب ایسی بات نہیں ہے. میں حقائق آپ کے سامنے رکھے، میں نے بات کی ہے. آپ بھی دیکھیں سر. وہ تو میں ابھی عمران خان بیٹھا ہوا ہے زمان پارک میں، ابھی بھی آپ کو پتا ہے 350 سیکورٹی اہلکار اس کے اوپر تعینات ہے. 10 کروڑ روپیہ
केसेस है तो पकड़े ना, उसे क्यों नहीं पकड़ रहे सर? कहाँ से पकड़े? वो लड़ाई हो जाएगी। कौन सी किसकी लड़ाई हो जाएगी? तो पंजाब पुलिस की और वफाकी पुलिस की लड़ाई हो जाएगी। जब वो इस्लामाबाद था तो यहाँ क्यों नहीं पकड़ा गया था? वो जिन लोगों ने नहीं पकड़ने दिया वो अभी चले गए, अभी इस्लामाबाद आके दिखाए, अभी इस्लामाबाद आकर दिखाए। दूसरी जो आपने बात की अपने इंट्रो में, बात फिर वही है कि अभी एक फ़ैसला हमारे इदारों ने लिया, ठीक है, और वो अदारा जाती फ़ैसला तस्लीम करना चाहिए गैर सियासी होने का। जी। इरफान सिद्दीकी साहब का आपने इंट्रो में जिक्र किया, मैंने उनका कॉलम पढ़ा है जी। और इरफान सिद्दीकी साहब एक मोतबर साफ़ी हैं, दानिशवर हैं और बहुत से राजों के अमीन हैं। जब वो तो नवाज शरीफ, हाँ, ये नवाज शरीफ के हवाले से जो उन्होंने एक्सटेंशन की, उस वक्त जनरल रईस शरीफ की बात हो रही थी जी, वो उस वक्त भी आमी नहीं थे, अब भी आमी नहीं थे। अब भी आपको अंदाज़ा नहीं है कि नवाज शरीफ पे कितना दबाव था, लेकिन वो लंदन से यूरोप निकल गए और जब तक ये तकर्री नहीं वापस नहीं आए, वापस लंदन नहीं, लेकिन उन्होंने लकीर मार दी, उन्होंने कहा मैं एक्सटेंशन नहीं दूंगा, होनी भी नहीं चाहिए। ये देखो, ये तो फौज का सिस्टम खराब होता है। जो राइट शरीफ के हवाले से जो बात आपने आप कर रहे हैं ना सर, मैं आपकी बात से यहाँ से आप जोड़िएगा सिलसिला। आपको याद होगा कि इरफान सिद्दीकी साहब ने मेरे साथ इंटरव्यू किया था, ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने कहा था कि बाकी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे ना वो लॉबिंग करते थे, उन्होंने ये वर्ड्स यूज़ किए थे मुद्दत मुलाजमत तोसी के हवाले से। लेकिन राहिल शरीफ खुद प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के पास चले गए थे कि मुझे मुद्दत मुलाजमत तोसी दी जाए, और ये उस वक्त इंटरव्यू उनका बड़ा वायरल हुआ था। ये बात उन्होंने उस वक्त मुझे इंटरव्यू में ये कही थी। मैंने वही बात कही ना कि ये बात अच्छी बात है कि इरफान सिद्दीकी साहब के पास भी बड़े राज हैं, उन्होंने ये बात कही, अभी कॉलम लिख दिया, आपको इंटरव्यू दे दिया, इस चीज़ को वो एग्री कर गया, ठीक है। अब भी वो हुकूमत में है, अब भी जो फैसला उन्होंने लिया है बिल्कुल दुरुस्त फैसला लिया है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये अच्छा फैसला है उनका, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये भी आपको बता उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये भी आपको बता दूं कि मुस्तकबिल में इस तरह की एक्सटेंशन ना हो, ये लेजिस्लेशन जो इस हुकूमत ने की हुई थी उस लेजिस्लेशन को ख़त्म करने के ऊपर भी गौर हो रहा है। जी, होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए सर, बिल्कुल ऐसा ही है। आपके फौज तो फजूल, जिस तरह देखिए एक बात, इसमें सिंपल फार्मूला है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस बन जाता है ना, जी ऐसा ही है, एक रिटायर होने के बिल्कुल बाद, ऐसा ही है, इसी तरह यहाँ पे होना चाहिए, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन कल और बहुत से लोगों का तरक्की का जो हक मारा जाता है वो नहीं मारा। कल इरफान, आपने देखा पढ़ा कॉलम, उसमें इरफान सिद्दीकी साहब ने यह जिक्र किया कि जनरल अयूब खान, यहिया खान, जनरल मूसा और ज़ियाउल हक, 4 जनरलों ने 36 साल फौज की हुक्मरानी की है, सरबराही की है, 36 साल। मतलब आप कह सकते हैं कि 12 चीफ आर्मी स्टाफ को उन्होंने हक मारा है। चलते रहे, देखे उसकी वजह भी सुन लेना, माशाल्लाह रहा जी, 35 साल तो माशाल्लाह रहा, ठीक है। जमहूरियत अभी भी लूली लंगड़ी है, इसको वक्त लगेगा। ये आप फासले, अगर वो कहते हैं कि हम गैर सियासी हैं, तो हमारे सियासतदार भी गैर सियासी हो जाए, उन इदारों के हवाले से ना जाए उनके पास, वो जाकर गोटे गिट्टे पकड़ते हैं, खुद ही पकड़ते हैं ना। जी ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल जाते, छोड़ दे, बिल्कुल ऐसा। अपने फैसले, अपनी हिम्मत पैदा करे, अपने फैसले खुद करे, एक मेरे पास बैठे हैं। मैं आपको बात बताऊँ, ये आज मैंने एक खबर एक पढ़ी मोतबर अखबार में, आर्मी चीफ ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में बलोचिस्तान की जो सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब करते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उसने कहा, बात सुने, हमने एक फैसला लिया है कि हमने गैर सियासी रहना है, ठीक है, हम इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। उसने 2 बातें कही, उसने कहा एक तो हम, देखिए उस पर गौर करें, उसने बड़ी 2 बातें कही। उसने कहा एक तो हम आईने पाकिस्तान की पासदारी करेंगे, ठीक हो गया। दूसरा उसने कहा कि मैं अपने इदारा की इज्जत और एहतराम पे कोई हर्फ नहीं आने दूंगा जी। और तीसरी बात उसने कही, उसने कहा फौज का काम नहीं है कि हुकूमत को डिक्टेशन दे, हुकूमत हमसे हमारी राय मांगे, हम राय देंगे। सवाल करने की जिसारत कर सकते हो, छोटा सा सवाल। आपको याद होगा जब शुदा यहाँ पर जो तकरीब हो रही थी, तो उसमें जनरल बाजवा साहब ने ये तकरीर में ये ऐलान किया था कि फेब 2022 से फौज गैर सियासी हो चुकी थी जी। फिर बाद में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई कि फौज गैर सियासी नहीं हुई थी। बात आपकी बयानात की करते हैं सर, बयानात के हद तक तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी हाँ आपकी बात ठीक है, मैं वो इसमें प्रैक्टिकली जो है ना स्टेप अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो नए आर्मी चीफ आए हैं उन्होंने इसके ऊपर किसी किस्म की कोई, मैं इसकी मिसाल में आपको देता हूँ। बेशक आप चौधरी परवेज लाई से जाके ये पूछ लें, ठीक है। चौधरी परवेज लाई एक अहम शख्सियत से मिले, ठीक है, इस्लामाबाद में मुकीम शख्सियत से मिले और उनसे जाकर पंजाब की सूरत हाल पर डिस्कशन की, सही है।
اس شخصیت نے بھی ایک بات بولی. دیکھیں یہ بات وہ کر سکتے, کہتے جی بھائی جان آپ اپنے سیاسی معاملات خود نپٹائیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں عدم استحکام نہ آئے, سیاسی عدم استحکام نہ آئے. سیاسی عدم استحکام نہ آئے. اس وقت معیشت جو ہے اس کی بحالی کی ضرورت ہے. آپ کے اپنے جھگڑے ہیں, آپ حکومت کے ساتھ مل بیٹھیں, بات کریں نہ کریں, وہ آپ کا درد سر ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ ہمیں نہ گھسیٹیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. جی آپ نے اسمبلی تحلیل کرنی آپ کریں, لیکن کوئی ایسا کام مت کریں جس سے ملک میں عدم استحکام آئے. عدم استحکام. اس کا مطلب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فوج پیچھے ہٹ چکی ہے اور ملک کی بقا اور جمہوریت کی بقا اسی میں ہے سر. اگر ہمارے سیاستدان نہ جائیں, مجھے بتائیں پرویز لائی کیوں گیا اس کے پاس؟ نہیں یہی تو سنیں رونا یہی ہے, یہی مسئلہ ہے. آپ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے تو نہیں بلایا. آپ مجھے فون کرتے ہیں, میں کسی اہم پوسٹ پہ بیٹھا ہوں, کہتا چلے جی راج صاحب آپ وزیر ہیں, آپ سے گپ شپ کریے, وہ الگ بات ہے. لیکن آ کر آپ مجھے کہیں جی ہمارے لیے کیا حکم ہے, یہ تو بات نہیں کرنی چاہیے. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں, یو وانٹ ٹو سے دیٹ کہ آرمی کو, سیاستدانوں کو ایک میز پر بیٹھ کر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنا چاہیے, بالکل کہ جو مرضی ہو جائے, ہم کسی دوسری قوت کو مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے, ہم اپنے مسائل خود حل کریں گے. بات ختم. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہے, پس پردہ رہ کر اسٹیبلشمنٹ اپنا رول پلے کرتی ہے, چاہے وہ امریکہ ہے, وہ کرتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن وہ کبھی گورنمنٹ کو فیصلہ سازی پہ حاوی نہیں ہوتے, مشورہ دیتے ہیں. وہ جو اس کے اچھے برے ہوتے ہیں نا وہ بتاتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ لائن ادھر جاتی ہے, یہ لائن فیصلہ آپ کا ہے, ہم آپ کے فیصلے کو مانیں گے. پھر وہ پالیٹیشین بیٹھ کے انہوں نے بھی یہی کہا فیصلہ کہ ہم گورنمنٹ کے فیصلے کو مانیں گے. بہت شکریہ چوہی صاحب. ناظرین, چوہی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ فوج نے سیاست سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے. ابھی انہوں نے بتایا کہ این ڈی یو میں ایک بلوچستان کے لوگ تھے, ان کے 5 شرکاء سے تقریر کرتے ہوئے یہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ ہم فوج نے سیاست سے مکمل دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے, ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو آئین اور قانون کے خلاف ہو, اور نہ ہی یہ فوج کا حق ہے, یہ فوج کی ذمہ داری ہے کہ حق بنتا ہے آئین اور قانون کے مطابق کہ وہ سیاستدانوں کو ڈکٹیٹ کریں. لیکن اس کے ساتھ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اگر فوج کی طرف نہ جائیں, فوج کے سربراہ کی طرف نہ جائیں, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج بالکل غیر سیاسی ہو جاتی ہے. اور المیہ یہی ہے کہ ہمارے سیاستدان فوج کی طرف جاتے ہیں جب تک سیاستدان ایک میز پر بیٹھ کر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن نہیں کریں گے اس بات کی کہ جتنی مرضی افتاد تباہ کیوں ٹوٹ پڑے, سارے جو مرضی آسمان ہی کیوں نہ ٹوٹ پڑے, ہم کسی غیر سیاسی قوت کی طرف نہیں جائیں گے, ہم اپنے مسائل خود حل کریں گے. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.